توحید کا جو معاملہ ہے ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن ایک واحد شرک ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی احتیاط کرنی ہم نے کہ جو رب العزت کے معاملات ہیں اس میں کسی بھی ہستی کو ہم نہ ذاتی طور پہ نہ صفاتی طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم معاذ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں برابری نہیں کر سکتے۔ میں سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، میں عالمانہ نہیں، ایک عام جو زبان ہے اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا پیغام ہر دوست تک پہنچے۔ ذہن میں رکھیں، بہت سارا فقدان ہے، بہت سارے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں، ہماری نیت نہیں، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا۔ کوشش یہ کریں کوئی بھی ایسا ایکٹ نہیں کریں چاہے آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، نیت ہے یا نہیں ہے، آپ کوشش کریں ایسا ایکٹ نہ ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ معاذ اللہ یہ شرک کر رہا ہے۔ اولیاء اکرام تو بہت دور کی بات ہے نا، انبیاء اکرام علیہم الرضوان بھی ذاتی معاملات میں معاذ اللہ رب العزت کے معاملات میں برابری کے نہیں ہیں اہل، اولیاء اکرام تو بہت دور کی بات ہیں۔ لہٰذا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حاجت روائی حقیقی جو ہے، جو ذاتی حاجت روائی ہے، اس کا منبع صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو پھر کوئی بھی اس دنیا میں آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی بھی، کوئی غوث قطب ابدال، کوئی ولی، کوئی مومن، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درویش آپ کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ حقیقی حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈائریکٹ یا بالواسطہ کسی شخصیت، کوئی بھی پیر صاحب ہے، کوئی ولی ہیں، اللہ کی ذات کا ذہن سے نکال کر اسے حاجت روا سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ معاذ اللہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شرک کرتے ہوئے کوئی مرید اپنے پیر کے جہنمی ہونے کا باعث بن جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرید یہ اس طرح کا شرک بھی کرے اور کل قیامت کے دن اس کا پیر اسے بچا لے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کریں۔ یہ ہمارے بیشتر ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، یہ بات کر دیتے ہیں جی تویز لے کے گئے تھے جی سانو تے منڈا اتھوں ہی لبیا، یہ غلط بات ہے، غلط بات۔ بیٹے دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، رازق صرف اللہ کی ذات ہے، آپ کو اولاد، شادی، ہر معاملے میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، اولیاء اکرام کی دعا، والدین کی دعا، اللہ والوں کی دعا یقیناً غلام کے لیے، مرید کے لیے قبول ہوتی ہے، لیکن مرید، پیر صرف اور صرف، مرشد، رہبر، رہنما صرف اور صرف دعا کے اہل ہیں، دینے کے اہل نہیں ہیں۔ پیر اپنے گھر سے آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، بِإِذْنِ اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور بابا صاحب، حضور سلطان پاک، جتنے بھی اولیاء کرام، بِإِذْنِ اللہ، کوئی ذاتی طور پہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس میں معاذ اللہ اولیاء کی توہین نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام کی ساری زندگی کا مقصد یہی تھا۔ ساری زندگی اولیاء کرام نے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ بابا فرید صاحب کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ داتا صاحب کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ غوث پاک کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حضور قلندر پاک کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا نا کہ ساری زندگی بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ آج چونکہ ہمارے یہاں پر تعلیم اور علم کی کمی ہے، رائج ہے جہالت، اس وجہ سے ہم وہ معاملات جو صرف اور صرف اللہ کو زیبا ہیں اور جو صرف للہیت کے لیے ہیں، ہم نے اٹھا کے اپنے پیروں، اپنے مرشدوں، اور اللہ اکبر صاحبان جو مسند ہیں وہ بھی علمی طور پہ اللہ ماشاءاللہ علمی طور پہ یتیم ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا جملے ادا کر رہا ہے، کیا ایکٹ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے میں نہ پھنس جاؤں، پرواہ کوئی نہیں ہے۔